اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو اللہ پاک کی پیاری ذات مخلوق اپنی مخلوق کی ہر شے رگ سے واقف ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پیارے دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، دنیا میں جہاں پاکستان کے دنیا کی سطح پر 7 بر اعظم میں جہاں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اردو پنجابی سمجھتے ہوئے دینی موضوع پر ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیو حدیث کی روشنی میں لاتے ہیں۔ تو آپ سے دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ دنیا میں جہاں رہے خوش و خرم رہیں، آپ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، اللہ پاک آپ کو نیک اعمال کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 35، عنوان ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ غزوہ تبوک میں جہاد کی شرکت سے رہ جانے والے صحابی کی دل کو ہلا دینے والی سچی داستان۔ حضرت ناظرین کرام، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ تو حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اس کو ہم پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے بے انتہا دلچسپ اور رقت امیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہ ہو سکے گا جب تک اللہ پاک کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے،
لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور ہو چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک کیا کر رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ بچار سے دستبردار ہو گیا۔ میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ مچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے کہ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم ظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا، تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ میں نے کیا دیا حسین عاقبت کی مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، اللہ کی قسم، میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ پاک تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ
بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا تمہارے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرف کیا کسی اور کی بھی صورت حال ہے؟ کہا ہاں، تمہاری طرح کے اور 2 آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے کہ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا گیا مرارہ بن ربی العامری اور بلال بن امیہ الواقعی۔ کہا گیا یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے، اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی ہے اور لوگوں نے ہمارا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ہم ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس ترک تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو سنی حضرت کعب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کے بارے میں، ویڈیو کا پہلا حصہ سنا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سخاوت، کیسی محبت، تو انہوں نے کس طرح زندگی کا اپنا حصہ گزارا۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو یہ حدیث نمبر 35 بخاری شریف سے لی گئی تھی، صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 79 تا 80 سے یہ حدیث لی گئی تھی۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر، ویڈیو کا دوسرا سر لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔